کے اندر اللہ رب الجلال نے جو خاص مغفرت و بخشش رکھی ہے، جو رحمت، جو کرم نوازی، جو جہنم سے چھٹکارا، جو برکتیں، رحمتیں، فضل، کرم اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف آج ہی کا دن باقی ہے اور چند گھنٹے باقی ہیں۔ یہ 5-6 گھنٹے اس بابرکت مہینے کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، اس کو سمیٹنے کا یہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چند لمحات جو باقی رہ چکے ہیں ان کو بھی ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دن تھا جب ہم کہتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور آج وہ دن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر اتنی فوقیت حاصل ہے، اس قدر فضیلت حاصل ہے، جس طرح کہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ عام مہینے رمضان المبارک کے مقابلے میں وہ قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ پورا بابرکت مہینہ یہ سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس میں یقیناً روزے داروں کے لیے یہ برکتیں ہیں، اس میں مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ رمضان تو گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دل مغموم ہے، دل غمگین ہے، رمضان کو نہیں جانا چاہیے تھا، ناراضگی کا لوگ اظہار کرتے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے، ہاں اتنی ندامت ضرور ہونی چاہیے کہ جس طرح رمضان المبارک کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکے، اس وجہ سے مغموم ہونا تو چاہیے، لیکن باقی جو ہے رمضان کیوں جا رہا ہے اس بارے میں مغموم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ 2 اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ افطار اور پھر جو فطر ہوتی ہے رمضان المبارک کے بعد، تو یہ بھی خوشی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن نصیب فرمایا ہے۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 4 بڑے کام کرنے سے، اب تو چند گھنٹے ہیں، اس میں جتنا بھی ہو سکے یہ کام کر لیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اور یہ 5-6 گھنٹوں کے اندر ہم بہت سارے جو ہے یہ کثرت کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ۔ اور استغفار کس لیے کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سے جو کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے کمیوں کو دور فرما دے۔ یہ استغفار اس لیے ہم نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کو طلب کرنا ہے کہ اللہ میری جو زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے، میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی جو منزل ہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے، یا اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے، اس کی طلب کرنا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کسی چیز کی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہم جنت کی طلب کریں، جنت کی جستجو کے لیے جو اعمال ہیں وہ کریں، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگے، اور یہ سب سے بڑا کام ہے کہ جہنم سے ہم بچ جائیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور اس کو کامیابی کس نے فرمایا؟ اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب۔ جہنم سے خلاصی مانگے اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے خلاصی۔ اور جہنم بڑی ہولناک جگہ ہے، کوشش کروں گا کہ مختصراً اس جہنم کے متعلق بتلایا جائے تاکہ اس سے ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، دعا مانگیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جہنم کے تذکرے سے پہلے جہنم سے بچاؤ کے کچھ اعمال ہیں جس کو ہم کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچا دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ روزانہ کے اعتبار سے رات کے وقت ہم سورہ ملک کا پڑھنے کا اہتمام کریں، تبارک اللہ۔ یہ مختصر سی صورت ہے لیکن اتنی پر اثر ہے، پر تاثیر ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے چھٹکارا نصیب کرے۔ اور یہ کوئی مشکل صورت بھی نہیں ہے، ہر ایک آدمی اس کو یاد بھی کر سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں پڑھ لے، مسجد میں پڑھ لے، کسی جگہ پر ہے وہاں پر پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، ایک مکمل ورق ہے، مثال چھوٹا آدھا سا صفحہ ہے۔ تو اس کے پڑھنے کی برکات کیا ہے؟ اللہ رب الجلال جہنم سے اور عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ دوسرا عمل جو میں اکثر بیشتر بتایا کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اجرنی اپنی ذات کے لیے، اجرنا ہم اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ شامل کر دیں، اپنی بیوی بچوں کو شامل کر دیں، اپنی اولاد کو شامل کر دیں۔ اجرنا کہ اللہم اجرنا من النار، جو صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ذرا سنیں، حدیث پاک کے اندر غور و فکر کریں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جہنم کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جبرائیل امین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کہ جہنم کے بارے میں کچھ بتلاؤ کہ جہنم کیا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو 1000 سال تک جلایا جائے، اور وہ آگ جب جلائے گی تو وہ آگ سرخ ہوگی، زیادہ جلنے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو وہ زرد ہوگی، اور پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو وہ مائل بسیاہ ہوگی، یعنی سیاہی ترکاری ہوگی۔ اور یہ آگ کی شدت کی علامت ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، آگ ہلکی سرخ ہوتی ہے اور زیادہ وہ لوہے کا جو کام کرتے ہیں، سریے کی فیکٹری ہوتی ہے، لوہا بنانے والی جو فیکٹری ہوتی ہے اس سے لوہے سے چیزیں بناتے ہیں، اس کی آگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ زرد ہوتی ہے، اور کبھی آگ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ وہ کالی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ آگ کی شدت کی علامت ہے۔ اور کہا پھر جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 سال تک اس آگ کو جلانے کا حکم دیا، اور وہ آگ اب مسلسل وہ جل رہی ہے، اس کی لپٹیں، اس کے شعلے وہ بڑک رہے ہیں، یہ آگ کی شدت کی علامت ہے۔ اور پھر جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جہنم کے داروغہ کے پاس۔ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک، اور جو جنت کا داروغہ ہے اس کا نام ہے رضوان، کہ جاؤ جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں کچھ آگ دے دیں تاکہ میں آدم علیہ السلام کو دوں، وہ دنیا میں جا کر اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز پکانی ہو تو اس کے لیے آگ کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو آگ کی ضرورت پڑے گی، تو اس وجہ سے جہنم سے کچھ آگ لے۔ جبرائیل امین چلے گئے، مالک سے کہا کہ آگ چاہیے، دنیا میں لے جانا ہے۔ کہا کتنی آگ چاہیے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے کہ 1 چھوارے کے دانے کے برابر، 1 کھجور کے دانے کے برابر۔ تو مالک نے فوراً کہہ دیا کہ نا نا جبرائیل،
اتنی آگ اگر آپ لے جائیں گے دنیا کے اندر رکھیں گے تو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس آگ کی شدت کی وجہ سے پگھل جائیں گی۔ اچھا اس سے پگھل جائیں گی تو چھوارے کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے اتنی برابر آگ دیتے ہیں، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اتنی آگ بھی نہیں۔ اگر اتنی آگ بھی آپ دنیا میں لے جائیں گے تو دنیا کے اندر ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا اور زمین میں سے کوئی ایک بھی نباتات نہیں اگے گی۔ کہا اچھا پھر تو میں اللہ سے پوچھتا ہوں کتنی آگ چاہیے۔ اللہ پاک سے جا کر پوچھا، عرض کیا اللہ آدم علیہ السلام کی ضروریات کے لیے آگ کتنی لے جاؤں؟ کہا کہ آپ ایک ذرہ آگ لے جائیں، ایک ذرہ برابر۔ مالک سے کہا، مالک نے ایک ذرہ آگ دی، اور وہ آگ کیسے تھی؟ اس کو 70 مرتبہ پانی کی نہر کے اندر غوطہ دیا گیا، اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے مضبوط پہاڑ تھا، سب سے مضبوط جو پہاڑی تھی، اس کے اوپر اس کو رکھ دیا گیا، جس کو 70 مرتبہ پانی کے اندر غوطہ دیا گیا، اور جب اس کے اندر اوپر رکھا گیا تو وہ سارا پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ایک دھواں سا اٹھا، اور وہ دھواں جو ہے پہاڑ کے اندر جو پتھر تھے ان کے اندر، پہاڑ کے پتھروں کے اندر وہ دھواں جذب ہو گیا، اور پھر وہ آگ کا جو ذرہ تھا واپس جبریل امین پھر جہنم کے اندر لے گئے۔ اب یہ دنیا کے اندر جو ہمیں آگ نظر آ رہی ہے یہ وہ اس جہنم کی آگ کا جو ذرہ تھا اس ذرے کا دھواں ہے، دھواں ہے، اور اس کی شدت کیا ہے ہم اس کے اندر ہاتھ لمحے بھر بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ آگ کی شدت جو دنیا کے اندر ہے، اس جہنم کے آگ جو جہنم کی آگ ہے، اور اس کے اندر جو ذرہ ہے، اور جس ذرے کو 70 مرتبہ اس نہر کے اندر غوطہ دیا گیا، اس کو ٹھنڈا کیا گیا، پھر وہ آگ بھی نہیں، اس آگ کا دھواں ہے جو اتنا شدید ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے ہاتھ کو جسم کے کسی حصے کو اس جہنم کی آگ کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ جہنم کی شدت ہے آگ کی، ہاں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر روزانہ کے اعتبار سے افطار کے وقت روزانہ اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا اعلان فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جتنے تمام دن ہیں ان کا حساب لگایا جائے، اور آج کا جو دن ہے یہ آخری دن ہے جو رمضان المبارک کا، اس آخری دن دیگر تمام ایام کے جو مجموعہ ہوتا ہے، اکیلے آج کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر ہم اپنی نجات، اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائیں تو اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی؟ وہ حدیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے فرمایا آمین، قدم رکھا۔ پوری حدیث بیان نہیں کرتا کیونکہ آپ نے کئی دفعہ سنی، تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج ایسی بات کہی جو عام دنوں میں نہیں کہی ہے؟ کہا جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے بددعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ بددعا دینے والے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے پاس جو وحی لے کر آنے والے ہیں وہ بددعا دیں، اور اس پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جب تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ آمین کہیں تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ ذرا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کئی بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینوں کو پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت بھی وہ نہ کروا سکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے؟ بھئی آپ خوش قسمت ہے، آپ نے روزے رکھے، مہینہ گزر گیا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہروں کے اوپر بھی رونق دی، نورانیت عطا فرمائیں گے، خاص جسم کی بہت ساری بیماریوں کو ختم کیا ہے۔ اور یہ قسمیہ طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ روزے کے یہ فوائد ہیں، روزے کے یہ فوائد ہیں، جس طرح روحانیت پاک اور صاف ہوتی ہے اس طرح انسان کی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں روزے کی برکت سے۔ تو مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا، شب روز قیمتی بنائے، تراویح کا بھی اہتمام کیا، سحر و افطار کا انتظام کیا، اور بعض خوش نصیب وہ بھی ہیں جنہوں نے دوسروں کے روزہ افطار کروانے کا بھی اہتمام کیا۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے قیمتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجدہ سنایا گیا، جو خوشخبری سنوائی گئی وہ کیا تھی
کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے تو یقیناً آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کر دی ہے۔ اور اس جہنم کے متعلق ذرا ایک اور بات بھی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہنم کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں تو جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اور وہ یہ ہوگا، فرمایا کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں اس شخص کو پہنائی جائے جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور جو جوتیاں جہنم کی آگ کی پہنائی جائیں گی اس کو، اور جس کی وجہ سے اس کا پورا دماغ جو ہے ہنڈیاں کی طرح ابلے گا، اور اس کی آواز دور دور تک لوگوں کو سنائی دے گی، اور جس کی وجہ سے اس کے جبڑے وہ آگ کے انگارے بن جائیں گے، اور اس کے ہونٹ جو ہے آگ کے شعلے بن جائیں گے، اور یہ اتنی زیادہ شدت ہوگی وہ بندہ کہے گا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی عذاب مل رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم۔ اس جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بڑھ کر وہ کوئی سعادت ہے نہیں۔ تو یہ آخری دن رمضان المبارک کے ایک دن کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، ان سارے کے تعداد کو جمع کیا جائے، آج کے دن اللہ تعالیٰ خلاصی نصیب فرمائیں گے۔ اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، جنت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اور جہنم سے ہم نے پناہ مانگی ہے۔ اور یہاں پر چند ضروری باتیں یہ بھی سمجھ لیجیے، جن کو منسوخ کیا گیا ہے یہ جمعۃ الوداع کے ساتھ۔ یہ جمعۃ الوداع تو ہمارے اپنے الفاظ ہیں، یہ ہم نے ہی جملے کہے ہیں جمعۃ الوداع، یعنی ہم سے الوداع ہونے والا رمضان المبارک الوداع جو ہو رہا ہے اس میں آخری جمعہ ہے، اور اس کی طرف چند چیزیں منسوخ ہیں جو بالکل غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، من گڑت ہیں، شریعت کے ساتھ اس کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنی رکعت پڑھ لیں قضاء عمری ہو جاتی ہے، زندگی میں جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں آپ اس طرح اتنی رکعت پڑھ لیں، اتنی تعداد میں پڑھ لیں، اس انداز میں پڑھ لیں تو پوری عمر کی جو نمازیں آپ سے چھوٹ چکی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر پورا سال بندہ کہے کہ چھٹی ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آخری دنوں کے اندر جو ہے نا میں اتنی رکعت پڑھ لوں گا تو میری تمام نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ قضاء عمری جو آپ کی زندگی میں نمازیں چھوٹ چکی ہیں، سب سے پہلے تو اس پر نادم شرمسار ہو کر استغفار کرنا کہ اللہ مجھ سے اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اور دوسرا یہ نیت کرنی ہے آپ نے کہ اللہ میں نے اس کی قضا کرنی ہے۔ قضا وہ قضا آپ روزانہ کے اعتبار سے صرف 3 اوقات مکروہ اوقات میں نہیں ادا کر سکتے، اس کے علاوہ باقی جن اوقات میں بھی آپ ادا کریں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ ایک طلوع شمس، ایک استواء شمس، اور ایک غروب شمس۔ ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہ مکروہ وقت ہے، استواء الشمس نصف النہار ہو جب آدھا دن اور سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اس وقت بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا غروب شمس، آفتاب کے غروب ہونے کا جو وقت ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام اوقات میں آپ جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کر دی جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی زندگی میں 1000 نمازیں فوت ہوگی، ایک مثال دے 1000 نمازیں فوت ہوگی، اب وہ فجر کے ساتھ ایک قضا کر لے اور نیت کر لے کہ یا اللہ جو میری قضا شدہ فجر کی نمازیں ان میں سے یہ پہلی ہے یا آخری ہے، اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا کر لے، عصر سے پہلے عصر کی قضا کر لے، مغرب کے بعد مغرب کی قضا کر لے، عشاء سے پہلے بعد میں عشاء کی قضا کر لے، تو اس طرح اس کی ترتیب بنی رہے گی۔ اور جب اس نے یہ نیت کر لی، اگر اس دوران اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے گزشتہ نمازوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن صرف اور صرف یہ اس نیت کے ساتھ کہ میں نے قضاء عمری کرنی ہے، اپنے نمازوں کی قضا کرنی ہے، تب جا کے ہم بری الذمہ ہوں گے۔ صرف 2 4 6 8 10 رکعت پڑھنے کی وجہ سے یہ ہماری زندگی میں جو نمازیں ہم سے فوت ہوتی ہیں، ان رکعت کے پڑھنے کی وجہ سے وہ نمازیں چھوٹ نہیں جائیں گی۔ تو یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دینی ہے۔ تو جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے اور آخری دن ہے، اور آج کی رات جو ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، بدلے کی رات ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا محنت مزدوری کرتے ہیں عام طور پہ، ظاہر ہے کہ آدمی مشقت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، پھر جب اجرت کا موقع ہو تو وہ بندہ وہاں سے غائب ہو جائے تو محروم ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے۔
ایک بندہ نے محنت کی، مشقت کی، اب اجرت ملنے کا وقت ہے، وہاں سے وہ چلا گیا تو اس سے تو اجرت نہیں ملے گی نا، محرومی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر اعمال بندہ کرتا رہا، اب اس کا بدلہ ملنے کا وقت آیا ہے، اور وہ آخری رات ہوتی ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، عید رات کہتے ہیں جس کو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور بندہ اس وقت عید کی خوشیوں میں مگن ہو، بازاروں کے چکر لگائے، اپنے آپ کو سنوارنے کے چکر لگائے۔ ہاں ضرورت ہے، ضروری چیزیں ہیں، آپ کو لے سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن بالکل غافل نہیں ہونا کہ چلو جی اب تو رمضان چھوٹ گیا ہے، اب میری جان چھوٹی، ادھر سے شیطان کو آزادی ملی اور ادھر بندہ کہے مجھے بھی آزادی ملی، اب نہ نمازوں کی فکر ہو، نہ اخلاق کی فکر ہو، نہ نیکی کی فکر ہو، تو یہ سب سے بڑی کم نصیبی اور سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ بھائی یاد رکھیے گا، ہم نے جو روزے رکھے ہیں نا، یہ روزے کس لیے رکھے ہیں؟ تاکہ ہمیں تقوی والی صفت حاصل ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جتنا رمضان میں حرام سے بچا، عام دنوں میں بھی میں نے بچنا ہے۔ جتنا رمضان میں نے فرائض کا اہتمام کیا، عام دنوں میں بھی کرنا ہے۔ یہ نہ وہ رمضان کے اندر ریل ویل ہمیں مسجدوں کے اندر نظر آئے، جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے پھر وہ اکا دکا ساتھی مسجد کے اندر ہمیں نظر آ جائے، یہ بڑی کم نصیبی کی بات ہے، بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے آج سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ تہیہ کرنا ہے، جس طرح ہم نے رمضان گزارا ہے، اس طرح رمضان کے بعد دیگر جو مہینے ہیں، دیگر دن ہیں، ہم نے اس میں بھی رب العالمین کی فرما برداری کرنی ہے، اسی طرح نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح صدقات کے اہتمام کرنا ہے، اور اس کے اندر جو عبادات اور ریاضات ہم نے کی ہیں اس کو بھی ہم نے کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ مسلمانیت ہے، یہی درد ہے اسلام کا، یہی درد ہے شریعت کا، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور دوسری اور آخری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ جنہوں نے ادا کر لیا ہے وہ تو بری الذمہ ہو چکے، جنہوں نے نہیں کیا تو آج کا دن بھی ہے، آج کی رات بھی ہے، صبح کا وقت بھی ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ چند چیزیں ہیں مشروع ہیں جن میں آپ وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اس میں کشمش بھی ہے، اس میں کھجور بھی ہے، اس میں جو ہے گندم بھی ہے، اور اس میں جو بھی ہے، ہاں جی چوتھی چیز ہے جو بھی ہے۔ تو اس کا حساب لگا کر جو ہے نا آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن جو آپ کے معاشرے کے اندر جو چیز زیادہ مشہور ہے، جس طرح کہ آپ سبھی زمیندار حضرات ہیں، ویسے علاقے کی مشہور گندم ہے تو گندم کا حساب لگائیں، اور یہ سب سے کم ریٹ میں ہوتی ہے، اور اس کا حساب کیا ہے کم از کم، اور احتیاط اور محتاط جو اس کا اندازہ لگایا ہے مفتیان کرام نے وہ 300 روپے ہے۔ تو ہر بچے کی طرف سے، ہر روح بندے کی طرف سے یہ ادا کرنا ہے۔ اور کئی یہ غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو جانور ہیں ان کی طرف سے بھی ہم صدقہ فطر ادا کریں، تو صدقہ فطر جانوروں کی طرف سے نہیں ہوتا، جانوروں کی طرف سے زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس کی زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب موجود ہوتا ہے، تو وہ اتنی تعداد میں ہوں، اور پھر ان کی بھی شرائط ہوتی ہے، اس میں یہ پالتو جانور نہیں ہوتے، اس کے علاوہ جانور ہوتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ مثلا 40 بکریاں تو 40 میں سے ایک بکری اللہ کے راستے میں دینی ہوتی ہے، تو وہ الگ نصاب ہے۔ صدقہ فطر جانوروں کی طرف سے نہیں دیا جاتا، یہ انسانوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور جو بچہ بھی نماز عید الفطر والے دن صبح فجر کے وقت بھی پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی سربراہان ہیں ماشاءاللہ گھروں کے بڑے ہیں تو اپنے اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ اور جو بیرون ممالک میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے، ان کو مال دیا ہے، تو وہ وہاں کے اس نصاب کے اعتبار سے ریال کے اندر دیں، وہ دیگر کرنسیز کے اندر دیں، ڈالر کے اندر دیں، وہ آگے دیگر کرنسی کے اندر وہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ وہاں سے کہیں میری طرف سے یہاں ادا کر دیں، کیونکہ یہاں 300 روپے دینا ہوگا۔ وہ اگرچہ یہ صدقہ فطر ادا ہوگا لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ جہاں جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کی کرنسی کے اعتبار سے وہ اپنے صدقہ فطر ادا کریں، تو یہ بھی ضروری اور اہم ترین چیز۔ اور آخری بات وہ ہے نماز عید الفطر کے متعلق کہ ہمارے ہاں مسجد میں ہر سال کے اعتبار سے صبح بھی مشورہ ہوا جس میں اکثر و بیشتر احباب نے یہی مشورہ دیا ہے کہ 8 بجے کا ٹائم رکھا جائے، اس میں زمیندار حضرات بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نماز عید کے اندر تاکہ وہ شامل ہو سکیں۔ اپنی بھی آپ رائے دیں کہ کیا یہ 8 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے یا کوئی آپ کی اور رائے مزید ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں جی ماسٹر صاحب ٹھیک ہے